میں دبئی سے پیسے کما کر بیوی کو بھیجتا اور کہتا تم یہاں جائیداد خرید لو تاکہ بڑھاپے میں ہم سکون کی زندگی گزار سکیں، لیکن میرا بھائی مجھے فون کر کے کہتا تمہاری بیوی سارا پیسہ فضول خرچی میں اڑا دیتی ہے، جائیداد نہیں بنا رہی۔ اب میں سارا پیسہ بھائی کو بھیجتا اور کہتا میری بیوی کو بس خرچہ دینا اور باقی پیسوں سے کاروبار کرو۔ 15 سال بعد میں واپس آیا تو بھائی نے کہا تمہاری بیوی بہت ضدی ہے، مجھ سے لڑ کر سارا پیسہ لے لیتی تھی، تمہارا کاروبار میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے الماری کھولی۔ تب میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ پہلے دن سے ہی سرمد کو زبیدہ ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ وہ معمولی شکل و صورت کی کم پڑھی لکھی لڑکی تھی جسے اس کی ماں اپنی مرضی سے بیاہ کر لے کر آئی تھی، جبکہ سرمد ایک خوبصورت بیوی چاہتا تھا۔ زیادہ میرے قریب ہونے کی کوشش نہ کرنا، تمہیں ماں جی بیاہ کر لائی ہیں، اسی لیے تمہاری جو بھی ضرورت ہو تم انہی سے کہنا۔ بلا وجہ میرے سر پر سوار ہوئی تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ پہلی رات ہی سرمد نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی زبیدہ سہم کر رہ گئی، مگر اس نے اپنے لفظ سی لیے تھے۔ سرمد نے دوبارہ زبیدہ کو کبھی اپنی بیوی تسلیم کیا اور نہ ہی اس نے کبھی اس کی کوئی ضرورت پوری کی۔ اماں جی جب تک زندہ رہیں وہ زبیدہ کو سردی اور گرمی کے کپڑے دلا دیا کرتی تھیں۔ زبیدہ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تب بھی وہ اماں سے ہی کہتی۔ وہ بھلی خاتون تھیں، کبھی زبیدہ کی مدد کر دیا کرتیں اور کبھی اسے سمجھا دیتیں کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ زبیدہ نے بھی شاید اس کو اپنی قسمت سمجھ کر مان لیا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر کے کام کاج میں جت گئی۔ قبول صورت تو تھی لیکن بے حد سلیقہ مند تھی۔ اس نے پورے گھر کو جیسے جنت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ سرمد کے کپڑے ہر وقت استری شدہ الماریوں میں لٹکے ہوئے رہتے۔ گھر میں جو بھی سامان آتا زبیدہ اس سے بے حد لذیذ کھانے بناتی۔ ساس تو اس سے بے حد خوش تھی، لیکن نہ جانے کیوں سرمد کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں جیسے تیسے کر کے اب وہ اسے تھوڑی بات کر لیا کرتا تھا۔ سرمد کا بڑا بھائی فرقان شادی شدہ تھا۔ اس کی بیوی حسینہ کو زبیدہ سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ فرقان اسے اپنی پسند سے بیاہ کر لایا تھا اور وہ اماں بھی کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اماں بھی اپنی ہر بات میں زبیدہ سے مشورہ کرتی، اسی لیے حسینہ کو اس سے بے حد چڑ تھی۔ اماں بھی کا انتقال ہوتے ہی زبیدہ پر تو جیسے پوری دنیا ہی تنگ ہو گئی۔ اس گھر میں اب اس کا واحد سہارا بھی نہ رہا۔ سرمد تو ویسے ہی اس سے بیزار تھا۔ حسینہ نے گھر کے کام سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ زبیدہ صبح فجر کی اذانوں کے وقت جاگتی تو رات گئے تک اس کے کام کاج ہی نہ ختم ہوتے۔ سرمد باہر کام سے آتا تو آگے زبیدہ کو تھکے ہارے انداز میں گھر کے کام کاج نپٹاتا دیکھ کر اسے مزید غصہ آ جاتا۔ کبھی تو کسی اچھے خلیے میں تیار ہو جایا کرو، باہر کی لڑکیوں کو دیکھا ہے کبھی، اس قدر بھنی سوری رہتی ہیں، اور نہیں تو حسینہ بھابھی کو ہی دیکھ لو، اتنا خیال رکھتی ہیں اپنا۔ فرقان بھائی کے ساتھ کھڑی ہوئی کتنی جچتی ہیں، اور ایک تم ہو، میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کام والی کوئی ماسی ہے۔ گھن آتی ہے مجھے تم سے۔ سرمد اسے نہ جانے کتنی باتیں سنا دیتا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ حسینہ تو سارا دن کوئی کام کرتی ہی نہیں، کام تو سارے اس سے کروائے جاتے ہیں، لیکن سرمد اس کی بات سنتا تو تب نہ۔ انہی دنوں ایک اور حادثہ ہوا۔ سرمد کی چلتی ہوئی نوکری چھوٹ گئی اور وہ بے حد پریشان رہنے لگا۔ اس پریشانی کا سارا عتاب بھی زبیدہ پر ہی نکلتا۔ جاہل عورت جیسی شکل ہے، ویسے ہی پھوٹے نصیب ہیں، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنے سبز بخت لگا دیے۔ اچھی بھلی نوکری تھی، اب وہ بھی ہاتھ سے گئی۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں، کہیں اور نوکری نہیں مل رہی۔ سرمد زبیدہ کو دیکھتے ہی چلانے لگتا۔ زبیدہ خود بے حد پریشان تھی۔ گھر میں فرقان کی تنخواہ سے تھوڑا بہت گزارا ہونے لگا، لیکن فرقان چلاک تھا۔ اس نے اپنی تنخواہ کی پوری رقم کبھی گھر میں دی ہی نہیں تھی۔ اب بھی دینے والے پیسوں میں اس نے مزید کمی کر لی۔ گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ پہنچی۔ زبیدہ کا چھوٹا سا ایک بیٹا تھا، وہ خود 7 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔
چھوٹا بچہ بھوک سے بلبلاتا اور دودھ مانگتا تو زبیدہ تڑپ کر رہ جاتی، مگر سرمد کو کچھ کہنا اپنی شامت بلوانے کے مترادف تھا، اسی لیے بس وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ ایک روز سرمد گھر آیا تو اس کے چہرے پر تھوڑی سی چمک تھی۔ تمہاری شادی کے زیورات کہاں ہیں؟ وہ جو اماں بی نے تمہیں ڈالے تھے، اور اماں بی نے اپنا زیور بھی تو تمہارے پاس رکھوا دیا تھا، وہ سارا مجھے چاہیے، سرمد نے حکمی انداز میں کہا۔ زبیدہ چند لمحے تک تو اسے دیکھتی رہی، لیکن انکار کی جرأت اس میں کہاں تھی۔ اس نے سارا زیور جو کئی تولے تھا وہ لا کر سرمد کے سامنے رکھ دیا، لیکن اس نے سوال پوچھ ہی لیا، آپ ان زیورات کا کیا کریں گے؟ کیا کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں؟ زبیدہ نے پوچھا تو سرمد تلخ سا ہنس دیا، یہاں پر رہ کر کاروبار کروں گا تو تمہاری بدبختی اسے بھی لے ڈوبے گی۔ میں ان زیورات کو بیچ کر دبئی جانا چاہتا ہوں، وہاں اچھی نوکری مل رہی ہے، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ زیورات کے ڈبے لے کر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ زبیدہ اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی، اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ حسینہ اور فرقان کا رویہ پہلے ہی اس کے ساتھ بہتر نہیں تھا، اب اگر سرمد بھی اس گھر سے چلا جاتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ لیکن خود سرمد بھی تو کم نہ تھا، زیورات کے فروخت کرتے ہی اس نے اپنے دبئی جانے کا سارا بندوبست کر لیا۔ جس روز اس کی دبئی کی فلائٹ تھی وہ بڑے پرجوش انداز میں تیاری کر رہا تھا۔ زبیدہ کا چھوٹا سا بیٹا آج بلا وجہ مچلے جا رہا تھا۔ اس نے حسینہ کے بیٹے کے پاس ایک سیاہ رنگ کی گاڑی دیکھ لی تھی اور وہ بار بار اپنی ماں سے ویسا ہی کھلونا مانگ رہا تھا۔ زبیدہ اسے پچکار پچکار کر تھک چکی تھی۔ تنگ آ کر اس نے بچے کو گلے سے لگایا اور بولی، آپ کے بابا دبئی جا رہے ہیں، وہاں سے وہ بہت سارے پیسے بھیجیں گے، ان پیسوں سے میں آپ کو ایک گاڑی دلواؤں گی۔ بچہ سمجھا تو نہیں، البتہ ماں کی بات پر تھوڑا سا خوش ضرور ہو گیا تھا۔ سرمد چند لمحے تک تو زبیدہ کو دیکھتا رہا، اس کے دل میں نفرت کی ایک تیز لہر اٹھی۔ مسلسل کام کاج نے اسے مزید بدصورت اور کمزور بنا دیا تھا۔ وہ اچانک اپنے کمرے سے نکلا، سامنے ہی فرقان اور حسینہ ہنستے ہوئے کوئی بات کر رہے تھے۔ سرمد کو اپنی یہ بھابھی بہت پسند تھی، خوبصورت اور سمجھدار۔ وہ آگے بڑھا، ہاں بھائی، ساری تیاری ہو گئی دبئی جانے کی؟ فرقان بھائی نے پوچھا تو سرمد بولا، جی ہاں بھائی جان، مگر اس بیوقوف عورت کو دیکھیے، ابھی میں وہاں پہنچا بھی نہیں اور یہ میری کمائی پر نظر لگائے بیٹھی ہے۔ میں وہاں سے لمبی لمبی رقمیں بھیجوں گا اور یہ فضول پیسوں کو اڑائے گی۔ حسینہ کے بھی کان کھڑے ہوئے، خود فرقان بھی تھوڑا سنجیدہ سا ہو گیا۔ تبھی سرمد بولا، نوکری ملتے ہی وہاں کی ساری رقم آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجا کروں گا۔ اگر زبیدہ آپ سے پیسے مانگے تو ضرورت کے پیسوں کے علاوہ اسے کوئی اور پیسے نہ دیجیے گا، بلکہ اپنے پاس رقم جمع کر لیجیے گا۔ کچھ عرصے بعد میں واپس لوٹ آؤں گا اور یہاں آ کر اپنا کاروبار کروں گا۔ اگر میں ساری رقم اس عورت کو بھیجتا رہا تو کچھ بعید نہیں میرے آنے سے پہلے سب کچھ خرچ کر دے، ویسے بھی اس کی ضرورت ہی کیا ہے، نحوست کہیں کی۔ سرمد نے یہ کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ فرقان کے لبوں پر بڑی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہی تو وہ اور حسینہ چاہتے تھے جو سرمد نے اپنے منہ سے کہہ دیا۔ جاتے وقت بھی سرمد نے زبیدہ سے کوئی بات نہ کی۔ وہ چلا گیا تو دن خاموشی سے گزرنے لگے۔ زبیدہ اسی طرح اپنی خراب ہوتی طبیعت کے باوجود سارے گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ اس کا فروٹ کھانے کو دل چاہتا، لیکن وہ انتظار کر رہی تھی کہ سرمد پیسے بھیجے گا تو وہ اپنی دوائیاں بھی لائے گی اور پھل بھی۔ سرمد کو گئے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ ابھی تک اس نے پیسے کیوں نہیں بھیجے۔ اس روز فرقان گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گوشت کے بڑے بڑے شاپر تھے۔ حسینہ، میرے دوستوں کی آج رات دعوت ہے، زبیدہ سے کہنا ذرا اچھا سا کھانا پکائے۔ اس نے گوشت کے شاپر کچن میں رکھتے ہوئے کہا۔ اندر سے حسینہ باہر آ گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے شاپنگ پر جانا ہے اور چھوٹو کی اسکول کی فیس بھی دینی ہے، آپ نے مجھے ابھی تک پیسے نہیں دیے۔ حسینہ کے کہتے ہی فرقان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا، ارے انتظار کی کیا بات ہے، سرمد نے جاتے ہی اتنے سارے پیسے بھیج دیے ہیں، یہ لو تم کر آنا شاپنگ۔ اس نے کئی نوٹ حسینہ کی جانب بڑھائے۔
جسے اس نے خوشی سے جھپٹ لیے۔ سامنے ہی زبیدہ صحن میں پوچھا لگا رہی تھی۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے فرقان کو دیکھا۔ سرمد نے پیسے بھیج دیے ہیں اور اسے بتایا تک نہیں، جبکہ اس کے پاس اپنی دوا کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ زبیدہ نے جھجکتے ہوئے فرقان سے کہا، سرمد نے پیسے بھیج دیے ہیں، اگر ایسا ہے تو مجھے میرے پیسے دے دیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ زبیدہ کی بات سن کر فرقان سنجیدہ ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ ہاں یہ لو تمہارے پیسے، اس نے الگ سے بھیجے تھے۔ فرقان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 2000 روپے نکال کر زبیدہ کی جانب بڑھا دیے۔ وہ حیران رہ گئی۔ صرف 2000 روپے؟ ان سے میں کیا کروں گی فرقان بھائی؟ زبیدہ نے پوچھا تو فرقان چڑ گیا۔ ارے تمہاری ضروریات اور ہیں ہی کیا؟ کھانا پینا تو گھر میں چل رہا ہے، کپڑے جوتے تم حسینہ سے لے کر پہن لیا کرتی ہو، بچہ تمہارا بھی چھوٹا ہے، اتنے پیسوں میں ہی تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ زبیدہ 2000 روپے ہاتھ میں پکڑے بے یقین سے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اس کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ لیکن ان 2000 سے وہ کیا کیا کرتی؟ بچہ کئی دنوں سے کھلونے مانگ رہا تھا۔ زبیدہ خاموشی سے جا کر اسے ایک کھلونا دلوا لائی۔ خود اس کے اپنے کپڑے اور بچوں کے کپڑے پھٹ چکے تھے، لیکن ان 2000 میں وہ کیا کیا خریدتی؟ اپنی خراب طبیعت کو وہ خاموشی سے برداشت کر گئی، مگر کتنا برداشت کرتی؟ 9واں مہینہ مکمل ہوتے ہی اسے شدید درد اٹھنے لگا، مگر اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ کچن میں کھانا بناتے بناتے اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں شدید تکلیف ہوئی تو وہ بے اختیار تڑپ اٹھی۔ حسینہ نے اسے نیچے گرتے ہوئے دیکھ لیا، اسی لیے منہ بنانے لگی۔ اب اس مہارانے کی ڈیلیوری پر لاکھوں روپے کا خرچ آ جائے گا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے فرقان سے کہا، جو موبائل پر مصروف تھا۔ کیوں لاکھوں روپے کا خرچ آئے گا؟ میں رکشہ لے کر آتا ہوں، اسے سرکاری ہسپتال لے جاتے ہیں۔ آخر سرکاری ہسپتالوں میں بھی تو لوگوں کی ڈیلیوریاں ہوتی ہیں۔ ویسے بھی سرمد نے کہا تھا کہ وہ زبیدہ پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ فرقان نے آرام سے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رکشہ لے آیا تو پڑوسن کے ساتھ تڑپتی ہوئی زبیدہ کو بٹھا کر سرکاری ہسپتال بھیج دیا گیا۔ خود اس نے ہسپتال جانا بھی گوارا نہ کیا۔ سرکاری ہسپتال میں مریضوں کی لمبی لائن تھی۔ زبیدہ درد سے تڑپتی رہی۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے آپریشن تجویز کیا تھا۔ پڑوسن تو تھک ہار کر شام کو واپس آ گئی۔ زبیدہ لاوارثوں کی طرح سرکاری ہسپتال میں ہی پڑی رہی۔ جب اس کا نمبر آیا تو ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کر دیا۔ اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ زبیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب اس کا شوہر ہی اس کا خیال نہ کرتا تھا تو کسی اور کو کیا ضرورت تھی اس کا خیال کرے؟ ڈاکٹر نے دوائیوں کا ایک پرچہ اسے تھما دیا۔ بی بی، یہاں پر صرف علاج مفت ہوتا ہے، دوائیاں خود خریدنی پڑتی ہیں، باہر جا کر یہ سب خرید لینا۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا۔ زبیدہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی دوائیوں کے لیے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ رکشے میں بیٹھ کر گھر واپس آئی۔ رکشے کا کرایہ دینے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ گھر میں فرقان اور حسینہ موجود تھے۔ فرقان نے نہ چاہتے ہوئے بھی رکشے والے کو کرایہ دے دیا۔ زبیدہ نے دوائیوں کا پرچہ حسینہ کو پکڑایا اور کہا، یہ میری چند دوائیاں ہیں جو کھانا ضروری ہیں، ورنہ زخم خشک نہیں ہوگا۔ سرمد سے کہیں کہ مجھے ان دوائیوں کے پیسے بھیج دے۔ زبیدہ نے کہا تو حسینہ نے لاپرواہی سے پرچہ سائیڈ میں رکھ دیا۔ سرمد بھائی نے جو پیسے بھیجے تھے، اس سے فرقان نے اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے۔ ابھی فی الحال تو ان کے پاس کوئی پیسے نہیں، اور ویسے بھی سرمد بھائی نے خود ہی کہا تھا کہ تمہیں تمہاری ضرورت کے علاوہ کوئی پیسے نہ دیے جائیں، ہم بھلا اب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کندھے اچکا کر کمرے سے نکل گئی۔ زبیدہ کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ننھی سی جان کو دودھ کی ضرورت تھی، مگر زبیدہ کو تو نہ دوائیاں مل رہی تھیں اور نہ ہی مناسب خوراک۔ ایسے میں وہ بچی کو دودھ کیسے پلاتی؟ جیسے تیسے کر کے وہ چوتھے پانچویں روز چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوائیاں خریدنے کے لیے اس نے اپنے کانوں میں ڈالی ہوئی بالیاں لے جا کر بازار میں فروخت کر دیں، جن سے اس کی 1 ہفتے کی دوائیاں آ گئیں۔ اللہ اللہ کر کے اس کا زخم ٹھیک ہوا تو وہ خاموشی سے دوبارہ گھر کے کام کاج کرنے لگی، کیونکہ جتنے دن چارپائی پر رہی، حسینہ اسے ایک وقت کا کھانا دیتی تو دوسرے وقت شور مچانے لگتی۔
سرمد تو ایسا گیا کہ اس نے پلٹ کر دوبارہ کبھی زبیدہ کی خبر ہی نہ لی۔ فرقان نے اس کے بھیجے ہوئے پیسوں سے اپنا کاروبار جما لیا۔ اب اسے لاکھوں کی آمدنی ہونے لگی تھی۔ اس کے اور حسینہ کے تو طور اتوار ہی بدل گئے۔ گھر میں ملازموں کا بھی اضافہ ہو گیا۔ زبیدہ پر کام کا بوجھ تو کم ہو گیا، لیکن وہ اور اس کے بچے ملازموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے حصے میں اب بھی وہی 2000 روپے آتے جو ہر مہینے سرمد کے بھیجے ہوئے پیسوں میں سے نکال کر فرقان اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ فرقان کے بچے اعلیٰ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، جبکہ زبیدہ کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہوتے کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروا سکے۔ تنگ آ کر اس نے دونوں بچوں کو قریبی سرکاری اسکول میں ہی داخل کروا دیا۔ گھر میں بہترین کھانا پکتا، حسینہ، اس کے بچے اور فرقان ٹیبل پر بیٹھ کر شان سے وہ کھانا کھاتے، جبکہ زبیدہ کے بچے ترستی ہوئی نگاہوں سے ان کے کھانے کو دیکھتے رہتے۔ حسینہ تب تک انہیں کھانا نہ دیتی جب تک وہ اور اس کے بچے کھانا نہ کھا لیتے۔ اس کے بعد بچا ہوا کھانا وہ ایک پلیٹ میں ڈال کر زبیدہ کے حوالے کر دیتی۔ یہ لو، کھلاؤ ان بھوکھوں کو، ندیدی نگاہوں سے میرے بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت نظر لگائے رہتے ہیں، نہ جانے کب جان چھوٹے گی تم سے اور تمہارے ان سانپوں سے، وہ نفرت بھری انداز میں زبیدہ کو پلیٹ تھماتے ہوئے کہتی۔ زبیدہ خاموشی سے اپنے بچوں کا کھانا لے کر الگ کمرے میں چلی جاتی۔ پچھلے کئی برسوں میں اس نے اپنے لیے کوئی جوڑا نہ بنایا۔ محلے والے اس کی حالت سے واقف تھے۔ ساتھ والی پڑوسن اسے اپنے پرانے کپڑے دے جاتی۔ زبیدہ نے کئی بار فرقان سے کہا کہ وہ بچوں کے کپڑے خریدنے کے لیے اسے چند پیسے دے، لیکن جواباً حسینہ اپنے بچوں کی اترن اٹھا کر اسے دیتی اور کہتی، یہی پہنا لو اپنے بچوں کو، ویسے بھی کون سا کسی بادشاہ کی اولاد ہیں، ان کے باپ کو تو ان کی پرواہ ہی نہیں، تو ہم کیوں پرواہ کریں۔ زبیدہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاتی۔ بات تو اس کی سچ تھی۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے رہے۔ 15 سال کا عرصہ گزر گیا۔ سرکاری اسکولوں سے نکل کر زبیدہ کے بچے اب کالج میں جانے لگے تھے، لیکن حسینہ کے بچے ان سے کئی درجے زیادہ کامیاب تھے۔ فرقان کا بنایا ہوا کاروبار اب پورے ملک میں پھیل چکا تھا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، مگر زبیدہ کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کوئی گھر کی ملازمہ ہو۔ اس روز چھٹی کا دن تھا۔ فرقان دیر سے اٹھا۔ حسینہ بھنی سنوری ناشتے کی میز پر بیٹھی۔ آج تو حلوہ پوری بناؤ بئی، بہت دل چاہ رہا ہے حلوہ پوری کھانے کا، فرقان نے حکم دیا۔ زبیدہ جو کچن میں سب کا ناشتہ بنا چکی تھی، اس نے خاموشی سے حلوہ پوری بنانے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ کھانا کچن میں اب بھی وہی بنایا کرتی تھی۔ کافی دیر کی محنت کے بعد جب اس نے گرم گرم حلوہ پوری لا کر فرقان اور اس کے بچوں کے سامنے رکھی تو بیرونی دروازے پر ایک شور سا ہوا۔ کون ہے بھائی؟ چھٹی کے دن صبح صبح کون آ گیا؟ فرقان نے بیزاری سے کہا، لیکن دروازے سے سرمد اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ چہرے سے بڑا خوش نظر آ رہا تھا، مگر سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہا تھا۔ شاید وہ وہاں پر بہت مشقت کیا کرتا تھا۔ سرمد کو دیکھتے ہی فرقان چونکا۔ سرمد آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا، مگر فرقان کے انداز میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ حسینہ کے بچے بھی اسے بیزاری سے ملے اور حسینہ نے بھی بس بیٹھے بیٹھے ہی سلام کیا۔ کیسے ہو سرمد؟ تم نے تو آنے کی کوئی اطلاع ہی نہیں دی، فرقان نے چائے کے مگ کو منہ سے لگاتے ہوئے کہا، تو سرمد خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر وہیں ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کو فون کر رہا تھا، لیکن آپ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، سرمد نے کہا تو فرقان نے اپنا سر ہلا دیا۔ ارے ہاں بھائی، مصروفیت ہی اتنی زیادہ ہو گئی، فون اٹھانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ جاؤ زبیدہ، سرمد کے لیے بھی ناشتہ لاؤ، فرقان نے حکمی انداز میں کہا۔ سرمد نے ایک بیزار سی نگاہ زبیدہ پر ڈالی۔ جی ہاں فرقان بھائی، میں ابھی آپ سے بس یہی پوچھنے والا تھا کہ کاروبار کے کیا حالات ہیں۔ میں دبئی سے نوکری چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اب آپ ایسا کیجئے، فارغ ہونے کے بعد مجھے کاروبار میں میرا حصہ دے دیں۔ میں اب اپنے کاروبار پر ہی توجہ دوں گا، میرا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں، سرمد نے عام سے لہجے میں کہا۔ لیکن ناشتے کی میز پر اچانک ہی سب کو سانپ سونگھ گیا۔
فرقان نے ناشتے سے ہاتھ روک کر سرمد کی جانب دیکھا۔ کیسا کاروبار، کیسا حصہ؟ تمہارا تو اس کاروبار میں کوئی حصہ نہیں۔ تم تو پچھلے 15 سال سے دبئی میں بیٹھے ہو۔ اس کاروبار کو دن رات محنت کر کے میں نے کھڑا کیا ہے۔ اب تم اس میں اپنا حصہ کس حیثیت سے مانگ سکتے ہو؟ فرقان کی آواز میں غصہ چھلکا تھا۔ سرمد ہکا بکا رہ گیا، لیکن وہ اچانک سے بولا، لیکن فرقان بھائی، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ میری بھیجی ہوئی رقم کو محفوظ کریں اور اسے کسی کاروبار میں لگا دیں۔ میں جب واپس آؤں گا تو اپنا کاروبار آپ سے لے لوں گا۔ میں آپ کو ہر مہینے باقاعدگی سے رقم بھیجا کرتا تھا، آپ نے اسے کاروبار میں نہیں لگایا۔ سرمد کی آواز صدمے کے مارے پھٹ رہی تھی۔ فرقان نے ایک گہری سانس لی۔ ارے میاں، تم پہلے اپنی بیوی سے تو پوچھ لو کہ وہ ساری رقم کہاں گئی۔ ہر مہینے جتنی رقم بھی تم بھیجا کرتے تھے، وہ ساری کی ساری تو یہ محترمہ اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتی تھی۔ اس نے کبھی وہ رقم ہمیں استعمال کرنے کو ہی نہیں دی۔ میں نے تو اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے اور یہ کاروبار بنایا ہے۔ اس میں سے تو تمہیں ایک ڈھیلا بھی نہیں دوں گا۔ ہاں، تمہیں اگر اپنی رقم چاہیے تو میری بجائے اپنی بیوی سے پوچھو۔ فرقان غصے سے کہتا ہوا ناشتے کی میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حسینہ بھی منہ بہلاتے ہوئے اٹھ گئی، لیکن سرمد کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ 15 سال تک وہ شدید مشقت کر کے گھر میں پیسے بھیجتا رہا، لیکن اب یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ زبیدہ کچن سے اس کے لیے ناشتہ لے کر آ رہی تھی۔ ساری باتیں اس نے سن لیں۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ سرمد نے کٹیلی نگاہ اس کے اوپر ڈالی اور بولا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میں نے کہا بھی تھا کہ میری بھیجی ہوئی رقم میں سے سوائے ضرورت کے تم کچھ نہیں لے سکتی۔ پھر تم نے میرے بھیجے ہوئے سارے پیسے خرچ کیوں کیے؟ تم تو میری سوچ سے بھی بڑھ کر ایک جاہل عورت ہو۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ناشتہ اٹھا کر زمین پر پٹکتے ہوئے سرمد زور سے چلایا۔ زبیدہ کا دل لرز کر رہ گیا۔ میں ساری عمر پردیس میں محنت کرتا رہا اور باہر دیکھو، فرقان بھائی کی شاندار سی گاڑی کھڑی ہے۔ یہ گھر ان کا ہے، یہ کاروبار ان کا ہے، اور میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہاری جیسی بیوقوف عورت۔ نہ جانے تم نے بچوں کی تربیت کیسی کی ہوگی۔ دکھاؤ مجھے وہ سارا سازو سامان جو تم نے میری بھیجی ہوئی دولت سے خریدا ہے۔ سرمد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زبیدہ لرزنے لگی۔ سرمد چلتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بری طرح سے چونکا۔ جو فرنیچر اور سامان وہ چھوڑ کر گیا تھا، وہ سارا کھدر ہو چکا تھا۔ بسیدہ سی در و دیوار تھے، پورے گھر میں شاندار پینٹ ہوا تھا، لیکن صرف زبیدہ کا ہی کمرہ رنگ و روغن سے خالی تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک پرانی طرز کی الماری رکھی تھی، وہی الماری جو زبیدہ اپنے جہیز میں لے کر آئی تھی۔ اس کے دونوں پٹ اکھڑ چکے تھے۔ زبیدہ نے کسی طرح کیل ٹھوک کر انہیں لگا رکھا تھا۔ سرمد آگے بڑھا۔ اس نے زوردار طریقے سے الماری کھولی۔ ان کپڑے اور جوتوں پر پیسے خرچ کرتی رہی ہوگی تم۔ اس نے الماری کے اندر جھانکا، لیکن دھک سے رہ گیا۔ الماری کے اندر ترتیب سے 3 جوڑے رکھے ہوئے تھے، اور بچوں کے کپڑے والے خانے میں بھی 2 جوڑوں کے علاوہ کوئی کپڑا نہ تھا۔ جوتے تو تھے ہی نہیں۔ سرمد پلٹا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ حیران ہو رہا تھا۔ زبیدہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ عین اسی لمحے کھلے دروازے سے زبیدہ کے دونوں بچے اندر داخل ہوئے۔ آپ امی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ آپ کو اپنے بھائی سے پوچھنا چاہیے، جن کے اکاؤنٹ میں آپ ہر مہینے پیسے بھیجا کرتے تھے۔ زبیدہ کا بڑا بیٹا تلخ انداز میں کہہ رہا تھا۔ معمولی تعلیم اور معمولی خوراک کی وجہ سے اس کی شخصیت دبی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بے خوف تھا۔ اپنی اولاد کو دیکھ کر سرمد تھوڑا پگھل گیا۔ وہ آگے بڑھ کر انہیں گلے لگانا چاہتا تھا، لیکن بیٹے نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ ساری زندگی آپ نے دوسروں پر بھروسہ کیا، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو نظر انداز کیا۔ کبھی سوچا بھی ہے آپ نے کہ آپ جو ساری رقم بھیجا کرتے تھے، وہ فرقان چاچو ہمیں کیوں دیتے؟ انہوں نے تو وہ ساری رقم ہمیشہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر خرچ کی۔ میرے سامنے آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے ان کے بچے کھلونے لے کر عیش کرتے رہے، اچھا کھانا کھاتے رہے، اچھے اسکولوں میں پڑھتے رہے۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے کبھی ایک وقت کا ہوتا اور کبھی نہ ہوتا۔
ان کا بچا ہوا کھانا ہمیں ہمیشہ کھانا پڑتا۔ ہم لوگوں کی اترن پہن کر اب تک گزارا کر رہے ہیں۔ امی سارا دن جانوروں کی طرح گھر میں کام کرتی ہیں۔ آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے ہی انہوں نے اپنا کاروبار بنایا اور آج وہ لوگ عیش کر رہے ہیں، جبکہ آج ایک دفعہ پھر آپ نے آ کر ہماری ماں پر چلانا شروع کر دیا۔ سرمد کے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خود سرمد بھی حیران پریشان کھڑا تھا۔ اس کے دونوں بچے اور بیوی واقعی ملازموں سے بھی بدتر حلیے میں لگ رہے تھے۔ تینوں کی صحت بے حد کمزور تھی۔ سرمد بے یقینی سے لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ پیسے تو وہ واقعی ہر مہینے فرقان کے اکاؤنٹ میں ہی بھیجا کرتا تھا، تو کیا پھر فرقان اس سے جھوٹ بول رہا ہے؟ سرمد کو یقین نہ آیا۔ میں خود بھائی جان سے بات کرتا ہوں۔ وہ دبے دبے قدموں سے چلتا ہوا فرقان کے کمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ سرمد نے لاک پر ہاتھ رکھا اور اس کو اندر دھکیلنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل وہ چونک گیا۔ کھلے دروازے کی وجہ سے اندر کی آوازیں باہر بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اگر سرمد کو پتہ چل گیا کہ آپ نے یہ کاروبار سارا اسی کے پیسوں سے کھڑا کیا ہے اور آپ نے پوری زندگی اس کے بھیجے ہوئے پیسوں میں سے زبیدہ کو صرف 2000 روپے دیے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ حسینہ نے کہا۔ فرقان نے ایک کہکا لگایا۔ فکر مت کرو، سرمد کو زبیدہ سے بے حد نفرت ہے۔ وہ اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ چاہے سر پٹک پٹک کر بولے کہ سرمد کا بھیجا ہوا سارا پیسہ ہم نے استعمال کیا ہے، وہ مانے گا نہیں۔ وہ صرف وہی بات مانے گا جو میں اسے کہوں گا۔ فرقان کی بات میں غرور تھا۔ حسینہ نے بھی ایک چھوٹا سا کہکا لگایا۔ بیچاری زبیدہ ساری عمر ہماری اور ہمارے بچوں کی اترن پہنتی رہی ہے۔ ساری زندگی اس کو دعا تک کے لیے بھی ہم نے پیسے نہ دیے، اور آج سرمد اسی کو مجرم سمجھ رہا ہے، جبکہ ہم تو ہمیشہ کی طرح اس کے ہی وفادار رہیں گے۔ حسینہ کی بات پر فرقان زور سے ہنسا۔ بے وقوف مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ زبیدہ نے اس کے گھر بنانے میں کیا کچھ نہیں کیا، ہمیشہ اس کی خدمت کی، اس کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھا۔ لیکن سرمد ہے ہی عقل کا اندھا۔ اب اگر وہ خود اپنی بیوی اور بچوں کی قدر نہیں کرتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرقان کی بات پر حسینہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی، لیکن دروازے سے باہر کھڑا ہوا سرمد جیسے پتھر کا بن چکا تھا۔ فرقان کی بات نے تو جیسے اسے آئینہ ہی دکھا دیا۔ واقعی پچھلے 15 برسوں میں ایک دفعہ بھی اس نے زبیدہ کی خبر نہ لی، حالانکہ زبیدہ نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ جان بوجھ کر وہ اپنے انہی رشتہ داروں پر بھروسہ کرتا رہا، جنہوں نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پلٹ کر زبیدہ کے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دو زبیدہ، مجھے حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے سرمد گڑگڑا اٹھا۔ زبیدہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ سرمد کا اس طرح معافی مانگنا اس کے پچھلے دکھوں کا مداوع تو نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، مگر اس کے بچوں کے آنے والی زندگی اب محفوظ ہو گئی تھی۔ حقیقت کا پتہ چلتے ہی سرمد نے فرقان پر دباؤ ڈال کر کاروبار کا ایک بڑا حصہ اپنے نام کروا لیا، حالانکہ فرقان اسے 1 روپیہ بھی نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن سرمد نے اسے دھمکی دی۔ وہ پچھلے تمام سالوں میں اپنی بھیجی ہوئی رقم کا ثبوت نکال کر اسے جیل میں بھجوا سکتا ہے۔ تب جا کر فرقان نے اس کی بات مانی۔ گھر میں اس کا بھی حصہ موجود تھا۔ گھر فروخت کر کے اس نے اپنا اور زبیدہ کا ایک الگ گھر بنوایا، جہاں وہ اپنے بیوی اور بچوں کو ان کے تمام جائز حقوق دینے لگا، اور اسے اپنی گزری زندگی پر بے حد پچھتاوا تھا، مگر وہ خوش تھا کہ اسے عقل آ ہی گئی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔